إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقون لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے تئیں موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں بذام خود عزت دار اور شرف والے بن کر کے، مہذب اور تہذیب کے ٹھیکیدار بن کر کے لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ آج ہم سب پر واضح ہے۔ آج سے 1450 برس سے بھی زیادہ پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ منافقون میں یہ آیتیں ذکر ہوئی ہیں اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ مریسی یا اسے غزوہ بنی مصطلق بھی کہتے ہیں، جب یہ غزوہ ہوا تھا اس غزوے کے دوران پانی لینے کے نام پر، پانی لینے میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان جھگڑا ہوا۔ مہاجر نے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور انصاری صحابی نے اپنے لوگوں کو آواز دی۔ معاملہ بڑھا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس غزوے میں موجود تھے۔ جیسے تیسے کر کے معاملہ شانت کیا گیا، اس کو ہٹایا گیا، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا، طرح طرح کی باتیں کی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بالخصوص مہاجرین کے بارے میں جو مکہ سے آئے تھے مدینہ، اور مدینہ کے لوگوں نے انہیں سہارا دیا تھا، ان کے بارے میں باتیں کی۔ اور وہ باتیں صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ساری باتوں سے آگاہ کیا کہ اس طرح کا ان کا منصوبہ ہے کہ ان کے اوپر اب خرچ نہیں کرنا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، بے یار و مددگار آئے تھے، ہم نے سہارا دیا، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اور مدینہ پہنچ کر کے ان کا جو حشر کریں گے، جو ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں، ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا اور پوچھا، صاف انکار کر گیا، کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ صحابی مخلص صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انہی کی تائید میں سورہ منافقون کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ ان میں تمام ان کی جو ہے ان کے جو خصلات تھے، جو ان کی مکاریاں تھیں، شروع سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان کا، دل ان کا جو ہے کفر ان کے دل میں بھرا ہوا ہے، اور یہ ایسے ایسے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تمہارے لیے استغفار کر دیں گے، تو یہ سر گھما کر کے اور ایک دوسرے کو اشارہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں، ہمارے لیے استغفار کریں گے، اس طرح کی باتیں۔ اور جب کوئی آواز، بہت کچھ تیز آواز ہوتی ہے صحابہ کے درمیان، تو یہ ڈر جاتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف تو کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں نکالا جائے گا، ہمیں تو نہیں جو ہے سزا دی جائے گی، اس لیے کہ چور کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے۔ منافق تھے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے بچنے کے لیے، باقی سب کفر اور منافقت دل میں بھرا ہوا تھا۔ تو یہ ساری برائیاں ان کی بیان کی گئیں پچھلے 6 آیتوں میں شروع سے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافق جن کی برائیاں ابھی بیان کی گئی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ ہیں، صحابہ جو بڑے بیمان پکے ایمان والے بنتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ تتر بتر ہو جائیں گے، یہ ادھر ادھر جو ہے چھٹک جائیں گے۔ لیکن اسی کا جواب پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، بتلایا اسی آیت میں آگے، کہا کہ ان کو نہیں پتہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ خزانے کی طاقت اور چابیاں تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، ان کا جو منصوبہ ہے اس سے یہ کسی کو بھوکا نہیں مار سکتے۔ لیکن وہ لوگ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق ہیں، سمجھتے نہیں، سمجھ نہیں ہے۔ اوپر بیٹھا روزی دینے والا، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ پھر دوسری آیت میں 7ویں 8ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل، جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے، یہی لوگ کہتے ہیں منافقین، کہ وہاں سے جو اذل ہیں، اپنے آپ کو اشرف کہتا تھا، عز کہتا تھا عبداللہ یعنی عزت دار، اور اذل کہتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
یعنی وہ منافقین اپنے آپ کو عزت دار اور شرف والا سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ذلیل گردانتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ مدینہ میں ان کو تو گھسنے نہیں دیں گے۔ پھر جواب دیا اللہ رب العالمین نے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت، شرف، اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد، یہ تو پہلے تو اللہ کے لیے شرف عزت ہے، اس کے بعد نبی کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ لیکن یہ منافق ہیں، یہ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے، جو غافل ہو جائیں گے مال و اولاد کے چکر میں، تو وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ آیتیں اس لیے پڑھی گئی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی سازشیں ہوتی رہیں۔ یہ 1450 سال سے زیادہ ہو گیا، 1446 ہجری چل رہا ہے، یہ 1450 برس تقریباً ہو گئے شاید کو نازل ہوئے۔ اس طرح کا گمان اس وقت کے لوگ بھی بذام خود، جو اشرف، جو عزت دار بنتے تھے اپنے کو، وہ اس طرح کی باتیں مومنین کے بارے میں کرتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں کرتے تھے، اہل ایمان کے بارے میں کرتے تھے، اور یہ جو ہے عداوت، یہ دشمنی ہوتی تھی ان کے دلوں میں۔ جب حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو عیسائی عالم تھے اور چچازاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے، ایک لمبی حدیث بخاری کی، اس میں سب ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی شروعات ہوئی تو کس شکل میں ہوئی، کیسے کیسے جو ہے ہوئے، یعنی پہلے جو ہے خواب دیکھا کرتے تھے رات میں، اور دن میں وہ خواب صحیح ہو جاتا تھا۔ پھر خلوت آپ کو محبوب ہو گئی، پھر غار حرا میں جا کے توشہ لے کر کے کئی دنوں کا وہاں بیٹھتے تھے، اس طرح اسی میں لمبی حدیث میں آگے ہے، اور بیچ میں بھی ایک حصہ بھی ذکر کروں گا، لیکن وہ ان سب کا جواب ہوگا کہ علاج ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے اخیر میں حدیث کے آتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے کر کے گئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھبرائے ہوئے تھے، لوٹے تھے، پہلی وہی نازل ہوئی تھی، اور جبریل نے دبایا تھا سینے سے 3 بار، تو کلیجہ دھک دھک ہو رہا تھا جب گھر لوٹے، اور کہا زملونی، مجھے کچھ اڑا دو چادر ادھر، میں ایسا لگتا ہے کہ رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، مجھے اپنے وجود پہ خطرہ لگ رہا ہے۔ عجیب سا واقعہ پیش آیا غار حرا میں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے اپنے چچازاد بھائی کے پاس گئیں، عیسائی عالم تھے، بزرگ تھے، نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو سارا واقعہ ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہی تمہارے پاس آیا ہے۔ اور انہوں نے کہا یا لیت کنت جزعا، کہا کہ اے کاش اس وقت میں جوان ہوتا، طاقتور ہوتا، جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے گھر سے نکال دے گی مکے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کو کہتے ہوئے کہ ہمارے لوگ ہمیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، مکے سے باہر کر دیں گے،
تو بڑے تعجب میں پڑے کہ آپ مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی کو جو صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، ایماندار کہتے تھے، جو اخلاق کریمانہ کا مجموعہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے تمام خوبیاں تھیں، آپ تعجب میں پڑ گئے کہ ہمیں نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، آپ کو نکال دیں گے، اور آپ کے جیسے جو لوگ بھی ایسی مشن لے کر کے آتے ہیں، پچھلے دور میں بھی انبیاء آئے، صالحین آئے، ان کے متبعین اور امتی جنہوں نے یہ کام کیا دعوت کا اور کہا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، صحیح راستے پر صراط مستقیم پر جس نے بھی بلایا اور دعوت حق دیا، اس کا انجام یہی ہوا، اس کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ خیر، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب مکے کے لوگ ستانے لگے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، جب دعوت کا کام شروع کیا، اس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ورقہ بن نوفل کا۔ لیکن انہوں نے ایک پیغام دیا کہ تمہارے مثل، تمہارے جیسا جو بھی ہوگا اور جو اس طرح کا بیڑا اٹھائے گا، اسے اس کے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، تعجب مت کرو۔ یہ حدیث اور وہ منافقین کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ پر جو ان کے ارد گرد ہیں خرچ مت کرو، بائیکاٹ کرو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور کہا مدینے میں پہنچ کر کے جو ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں انصار، وہ منافقین کی سازش تھی۔ انصار تو یہ کچھ لوگ تھے، مٹھی بھر منافقین۔ انصار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پکے سچے صحابی تھے، جان نچھاور کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کہا کہ ہم نکال دیں گے ان کو مدینے سے۔ یہ چیزیں، حالانکہ اس کا انجام یہ ہوا کہ مدینہ جب پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ، ان کا بھی نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، پکے سچے مسلمان تھے۔ واقعہ سن لیا تھا، پہلے مدینے کے مدخل پر دروازے پہ کھڑے ہوئے تلوار لے کر کے اپنے باپ ہی کو روک دیا، کہا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تب تک تمہیں مدینے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون اعز ہے اور کون اذل ہے، کون عزت دار ہے اور کون ذلیل ہے، آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی نے جب اجازت دی تو اپنے باپ کو مدینے میں جانے دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی اس طرح کی مہم چلائے گا، جو حق پر رہے گا، جو ایمان والا ہوگا، جو کلمہ توحید بلند کرے گا، اس زمانے سے لے کر کے اور اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا ہے، یہ دشمنیاں ہوتی رہی ہیں، اس طرح کی مہم چلائے جاتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے، جو عظیم سرمایہ ہے، جو عظیم نعمت ہے حق کی، ایمان کی، اس کی وجہ سے یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے نقشے پر اور دنیا پر نظر دوڑائیے، کوئی برسوں برس سے، ہزاروں سال سے جہاں جو اپنی زمینوں پر آباد ہیں، اہل فلسطین ہی کو مثلا لے لیجئے، آج بزعم خود وہ جو تہذیبوں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، مغربی قومیں اور مغربی ممالک آج یہ اعلان کرتے ہیں بے شرمی کے ساتھ کہ ان سے ان کی زمینیں خالی کرا لیں گے، ان کو بانٹ دیں گے کچھ ملکوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور وہ زمین ہم ہتھیا لیں گے، وہاں ہم اس کو بڑھیا سے اچھے سے بسائیں گے اور اسے جو ہے ترقی کے راہ پہ لے جائیں گے۔ اہل ایمان ہے نا، اسی لیے تو یہ سزا مل رہی ہے، اہل حق ہے، مسلمان ہیں۔ یہ اس زمانے میں ہوتا رہا، آج بھی یہ لوگ اس کا اعلان بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں اور تہذیبوں کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے، نہ ہنجاروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ خود بخود اپنے آپ کو اس کا ٹھیکیدار مانتے ہیں تو مانتے رہیں، لیکن ہماری تسلی کے لیے جواب دیا اللہ نے
کہ عزت آپ کے ساتھ ہے، شرف آپ کے ساتھ ہے، رسولوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح کی مذموم حرکتیں آج بھی ہو رہی ہیں تمام ملکوں میں۔ وہاں سے کھدیڑو، وہاں بھگاؤ، اپنے ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے، تمام طرح کے لفنگے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ سوبھاوک ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرح کی مثالیں جو حدیث سے بھی میں نے دیا کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہو، یہ مہم جو بھی چلائے گا اللہ والا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے گا، سچا پکا ہوگا، صراط مستقیم پہ ہوگا، حق والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، اسے یہ جھیلنا ہوگا کہ اسی کے ملک کے لوگ، اسی کے دیش کے لوگ، اسی کی آبادی کے لوگ اسے ناپسند کریں گے، اسے نکالنے کی بات کریں گے۔ ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ نکالا جائے، ان کا یہاں پر کیا ہے، ان کے لیے الگ الگ ممالک بن گئے ہیں، ان کو اپنے وہاں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس اتنے ممالک ہیں، 57 ممالک کتنے کیا ہیں، عجیب عجیب سی باتیں ہر زمانے میں ہوتی رہی، اس زمانے بھی ہو رہی ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ہے، حق کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اسی لیے جواب دیا اس آیت میں بھی جب کہا کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، خرچ ہی مت کرو۔ آج اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، مسلم ممالک سے جو بذام خود تہذیبوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے یہ نہیں خریدیں گے، ان کو یہ نہیں دیں گے، ان کے اوپر یہ اقتصادی پابندی لگائی جائے گی، یہ سب اس زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں دکان نہیں لگائیں گے، یہاں ان کی دکانیں نہیں ہوں گی، ان کی دکانوں سے خرید فروخت نہیں کی جائے گی، یہ سب باتیں وہی پرانی ہیں، اور اہل حق کے ساتھ یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ تبھی اللہ نے جواب دیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کا خرچ کرنا بند کر دو، وہ اپنے منتشر ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ وہی مہم تو آج بھی چل رہی ہے کہ فاقے کی نوبت آئے گی، پیٹ جلے گا، چھوڑ کر کے سب کچھ، اور جو ہے گمراہ ہو کر کے گھومیں گے۔ ان کا مشن بہت پہلے سے رہا ہے یہ کہ یہ جب ان کی کانفرنسیں کفر کی ہوئی ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، ان کو کسی طرح سے بھی اس سے دور کیا جائے۔ تو یہاں دکان نہ لگانا، اس سے نہیں خریدا جائے گا، ان سے یہ پلیٹ لگاؤ، وہ بورڈ لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے بھی دیکھیں اور پوری دنیا میں دیکھتے چلے جائیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، نئی بات نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا تھا تسلی کے لیے، ہمارے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ کے پاس جو ہے خزانے کی کنجی ہے، لیکن منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو سمجھ میں بات بھی نہیں آتی، لا یفقہون، سمجھتے نہیں۔ جب انہوں نے کہا مدینہ پہنچ کے ان کو نکال دیں گے، عزت دار لوگ ہم لوگ ذلیل لوگوں کو، تب بھی اللہ نے جواب دیا ہماری خاطر، کبیدہ خاطر مت ہو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، شرف، کرم، عز، طاقت، سطوت، جلال، جاہ و جلال تو اللہ کے پاس ہے، اور عزت اللہ کی تائید یہ تو اپنے رسولوں، اس کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ کس اس میں، لیکن یہ سمجھ نہیں پائیں گے، یہ راز کی بات ہے، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا ہماری تسلی کے خاطر، تو ہم تسلی رکھیں کہ یہ جو مہم چلتی یہ بہت پہلے سے تمام انبیاء کے زمانے سے چلی ہے، چلتی رہی ہے، اور آج بھی چل رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی حال فی الحال میں لوگوں نے، مغربی طاقتوں نے
فلسطین کو خالی کرنے کا حکم سنایا ہے، اس کو خالی کرا لیں گے، برسوں ہزاروں برس سے اس کے باسی ہیں، اس کے رہنے والے ہیں، انہیں خالی کرے، یہ نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں بہت پہلے زمانے سے، اہل حق کے ساتھ یہ خاص ہے۔ لیکن ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایسے اہل حق اہل ایمان اپنے آپ کو کہتے رہیں، ایسے نہیں مانا جائے گا۔ وہ خصوصیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی جس سے اللہ کی تائید اور عزت صحیح معنوں میں مسلمانوں کے لیے ہوگی، ورنہ تو پھر اس طرح سے بات نہیں بنے گی۔ اسی حدیث میں نے کہا کہ ابھی بیچ میں ایک حصہ میں بیان کروں گا، جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے غار حرا سے اور ڈرتے رہے، کہا کہ اڑا دو کچھ بڑھاؤ چادر، مجھے ذلیل خوار ہونے کا ڈر ہے، مجھے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے۔ تو اماں خدیجہ نے جو باتیں کہی تھیں اسے نوٹ کر لیجئے۔ اخلاق کریمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے تھی، اخلاق کے مالک تھے، تو وہی یاد دلایا اور کہا کل واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اے میرے حبیب آپ کو اللہ کی قسم ہرگز اللہ ہلاک آپ کو وہ جو ہے ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، ایسا آدمی بھلا کیوں ذلیل کیا جائے گا؟ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مہمانوں کی، آپ تو جو ہے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کمزوروں کا بوجھ شرح اس کی جب دیکھیں گے حدیث کی تو خالی وہ بوجھ ایسا نہیں ہے، جو کمزور ہے اٹھا نہیں سکتا اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، جو کما نہیں پاتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں یہ بھی بوجھ اٹھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں بھی اس کی مدد پڑے ایک کمزور آدمی کو اس کا ساتھ دیں، یہ کمزوروں کا بوجھ اٹھانا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ آپ تو معدوموں کے جو کچھ نہیں کما پاتے ان کے لیے کما کر کے دیتے ہیں۔ آپ کے اندر تمام صفات ہیں، ان صفات کا حامل وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ اخلاق کریمانہ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئیں اور ہم ان اخلاق کے مالک ہو گئے تو اماں خدیجہ نے بڑے یقین کے ساتھ تسلی دلائی تھی اللہ کے نبی کو کہ یہ صفات جب ہوں گی تو ایسے آدمی کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ یہ لوگ تمام سازشیں کر لیں، دنیا اور کفر کی ملتیں، آپ اور ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ عادتیں یہ اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اسی طرح سے ورقہ بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابن الدغنہ جو اس علاقے کا مالک تھا، جب ساحل سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ کے ملتا ہے، بڑا اپنے قبیلے کا اس علاقے کا سردار تھا، کہا وہی نا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے لوگوں نے مکے والوں نے مار کر کے ستا کے مجبور کر دیا، ہم مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جو کشتی کے انتظار میں ہیں یہاں۔ کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج یا ابا بکر، تمہارے جیسا آدمی اتنے اخلاق کا حامل جو غریبوں کی مدد کرتا ہو، غریبوں کے لیے جیتا ہو، ہمدردی جس کے اندر ہو، رواداری جس کے اندر ہو، تمام صفات، ان صفات کا مالک نہ کہیں سے نکالا جاتا اور نہ نکلتا ہے۔ تو میرے ساتھ واپس چلو، واپس لا کر کے مکے میں اپنی ضمانت پہ مکے میں رکھا۔ کہا یہ مکے کا اور اس زمین کے سرمایہ ہیں، ایسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا، مکے کے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ تو جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں کو پیدا کرنا ہوگا، اسلامی تعلیمات پہ چلنا ہوگا۔ اللہ نے تو جواب دے دیا کفر کی طاقتوں کو کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا ڈھڈورا خود پیٹتے رہو، عزت تو یہاں ہے، اللہ کی تائید یہاں ہوگی۔ یہ ہر اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے خائب و خاسر ہوئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین ہوا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جو ہے اتنی بڑی حکومت قائم ہوئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر اور اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اور بار بار بتلایا گیا کہ اوپر سے فوجیں، نیچے سے فوجیں، دائیں سے بائیں، ہر طرف سے جو ہے 10,000 سے زیادہ کی فوج، 3,500 کی آبادی مدینے کو گھیر لیا غزوہ خندق میں، اور یہ لگ رہا تھا وَذَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ نقشہ کھینچا قرآن نے کہ ایک دم سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا ان کے وجود کو، ڈر کے مارے پریشان ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ یہ کلیجہ نکل کے منہ کے پاس پھنس گیا تھا، حلق میں پھنس گیا تھا خوف کے مارے۔ ایک جو ہے پتھر آ گیا خندق کے بیچ میں، چٹان نہیں ٹوٹ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر، پہلا کلاڑی وہ مارا کدال، ایک سلوش ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں کہہ رہے ہیں کہ میں کہا خوشخبری ہو تمہارے لیے، وہ سرخ محلات روم کے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی چابیاں تمہارے حوالے ہوں گے کل کو۔ پھر دوسرا پھاوڑا مارتے ہیں، پھر 1/3 ٹوٹتا ہے وہ، اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہو، طوبیٰ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تو ایران کے اور فارس کے سفید محلات کی چابیاں تمہارے حوالے کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر تیسرا کدال مارتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو، مدائن کی اور یمن کی چابیاں وہاں کے محلات کی تمہارے حوالے ہوں گی۔ ابھی تو وجود کو خطرہ ہے مدینے میں، تمام طرح کی کفر کی طاقتیں گھیرے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تسلی دلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تمہیں حاصل ہو، یہ حکومتیں حاصل ہوں گی۔ ایسا ہوا تو عزت، تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کر کے دیکھیں، اپنے اندر اسلامی اخلاق اور اقدار پیدا کریں، یہ خود ذلیل ہوں گے، گمراہ ہوں گے، بائیکاٹ کرنے والے، زمینوں سے نکالنے والے، طرح نعرہ لگانے والے، اور اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو طرح کی باتیں، گندی باتیں کرتے ہیں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی مسلمانوں کے بارے میں تکلیف دینے کے لیے خود ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے دین پر جمیں اور اخلاق کریمانہ پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس دور کا مقابلہ کرنے کی توفیق طاقت عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین اسلام والا بنائے، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اخلاق کریمانہ ہیں، ان اخلاق کو اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کرے اور اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔